أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، اس وقت پوری دنیا میں اور بطور خاص ہمارے ملک میں پوری نسل کو یہ بات سمجھائے جانے کی ضرورت ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. کسی قیمت پر ایمان کا سودا نہیں کیا جائے گا. کفر سے بڑا کوئی عذاب نہیں، شرک سے بڑی کوئی گندگی نہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں
اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، کفر بھی اتنا غیر معقول، نہ سمجھ میں آنے والا کہ ہر نفع پہنچانے والی چیز کی عبادت کی جاتی ہے، ہر نقصان دینے والی چیز کی عبادت کی جاتی ہے، سانپ کی عبادت کی جاتی ہے، چوہے کی عبادت کی جاتی ہے، بندر کی عبادت کی جاتی ہے، درختوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہر سال خداؤں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خدا کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، ہنومان جینتی کہا جاتا ہے۔ خدا کے پیدائش کی جگہ کی تعیین کی جاتی ہے، پلیس آف برتھ، کہ یہاں پر فلانے خدا پیدا ہوئے تھے۔ عجیب نامعقول قسم کی حرکتیں ہیں کہ ایک ہی مورتی کو ایک جگہ پر خدا سمجھا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر اسے شیطان قرار دیا جاتا ہے۔ نہ تراشے تو پتھر تھے، تراشے تو صنم ہو گئے، تراشے تو خدا بن گئے۔ ایک انسان زندہ تھا تو انسان تھا، مر گیا تو خدا بن گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مزدور بننا مشکل ہے، انسان بننا مشکل ہے، کامیاب تاجر بننا مشکل ہے، ان کے یہاں خدا بننا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان خدا کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کیسے ہیں۔ دوسروں کے یہاں خدا کا تصور بھیانک، خدا کا تصور غسیلے چہرے والی مورتی کا، پیروں کے نیچے ایک لاش کو دبایا جا رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھیار ہے، اور ہمارے یہاں خدا کا تصور قرآن شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کی پرورش کرنے والا، رحمت کی صفت غالب ہے میرے غصے پر۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں ہمیں اپنی نسلوں کا اعتماد اسلام کے اوپر، اس میں سب سے بڑی محنت آپ کو کرنی ہے۔ اس ملک میں 1200 سال سے اسلام ہے، پھر بھی اسلام مائنورٹی میں ہے، تھوڑی تعداد میں ہے، اور کفر میجورٹی میں ہے، بڑی تعداد میں ہے۔ یہاں کے لوگوں نے اسلام کو کیوں نہیں قبول کیا؟ 700 سال کی حکومتوں میں، 700 سال آپ کے بڑوں نے اس ملک پر حکومت کی، لیکن جیسے اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے ویسا غلبہ اس ملک میں کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بڑی وجہ بادشاہوں نے دعوت کی محنت کو نہیں اپنایا، اس کی بڑی وجہ یہاں کی ہندو عورتوں نے اپنے مذہب کی روایات کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنی نسلوں کو منتقل کیا ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں گنیش کے دن آتے ہیں، دیوالی کی عیدیں آتی ہے، ہر 15 دن میں ایک تہوار ہوتا ہے،
اس تہوار میں فجر سے پہلے غسل کرنا ہے، نیا جوڑا پہننا ہے، کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ مندر کو نکلنا ہے، ننگے پیر جانا ہے، پیتل کا برتن لینا ہے، فلانے درخت کے پتے باندھنا ہے، فلانے خاص قسم کے پھول چڑھانا ہے، اور پنڈت جی کو تحفہ پیش کرنا ہے، اور مرمرے چاول وغیرہ وہاں سے بطور منت کے برکت کے لے کر آنا ہے۔ یہ سب ہر 15 دن میں ان کی بیٹیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاید اتنا اہتمام میری والدہ کبھی شب قدر میں بھی نہیں کرتی ہے، شاید میری بہن شب برات میں بھی اس قدر اہتمام نہیں کرتی ہے۔ اپنے باطل مذہب پر اس قدر پختگی اور ہمارے اپنے حق مذہب پر اتنا کمزوری اور اتنا کچا پن، یہ وہ بنیاد ہے کہ یہاں کی اکثریت ہندو باقی رہ گئی، اور جیسے دعوت کا پیغام اس ملک میں دوسری قوموں تک پہنچنا تھا وہ پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے قرآن کی۔ دوسری قوموں کے پاس کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ امریکہ میں مذہبی پیشواؤں کی کانفرنس تھی، گاڈ ورڈ پڑھنے کے لیے کہا گیا، خدا کے الفاظ سنائیے۔ یہودی آیا، تورات پڑھنے لگا انگریزی زبان میں، تو ان سے کہا گیا کہ تورات تو عبرانی زبان میں نازل کی گئی، آپ انگلش میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ٹرانسلیشن ہے۔ ٹرانسلیٹر کون ہے؟ اصل تورات کہاں ہے؟ کرسچن آیا، بائبل پڑھا، 4 قسم کے بائبل ہیں، چاروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 200 جگہوں پر بائبل کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، یہ خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ہمارے بزرگ سے کہا گیا، انہوں نے کہا میں سناتا ہوں، گاڈ ورڈ، خدا کے الفاظ میں سناتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، 100% یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کے اتارے ہوئے الفاظ ہیں۔ ہر زمانے میں اس پر تواتر ہے، اتفاق ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کیسی بڑی نعمت دی ہے ایمان کی۔ انصاف الگ ہے، مساوات الگ ہے، برابری ہر جگہ پر نہیں کی جاتی، انصاف کیا جانا چاہیے۔ ہر جگہ پر روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں دیے جاتے، بلکہ کہیں پر کم زیادہ دینا یہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر برابری نہیں دی، بلکہ ہر جگہ پر انصاف دیا۔ کہیں پر میراث میں مرد کو حصہ ملتا ہے، عورت کو نہیں ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں عورت کو ہی ملتا ہے، مرد کو نہیں ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں مرد و عورت کو برابر ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں مرد کو زیادہ ملتا ہے، عورت کو کم ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فائنانشیل برڈن، معاشی ذمہ داری ہر حال میں مرد پر رکھی گئی ہے۔ مرد پیسے کما کے لاتا ہے، بیوی بھی ٹیوشن پڑھا رہی ہے، قرآن پڑھا رہی ہے، سبجیکٹ پڑھا رہی ہے، ان کے پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں، مرد کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ ان کے عید کے خرچے مرد پوری کرتا ہے، ان کے کپڑے مرد دلاتا ہے، گھر کی ضرورتیں مرد پورا کرتا ہے،
کیونکہ معاشی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے۔ اللہ نے انصاف کیا عورت کی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے، مرد کی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذباتی بنایا، ایموشنل بنایا۔ یہ فطرت کا ضابطہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک پنجرے میں لڑکے کو بھی ڈالا، لڑکی کو بھی ڈالا، تو لڑکی روتے بیٹھ گئی اور لڑکا دروازہ کھینچنے لگا کھولنے کے لیے۔ عورت کو جذباتی بنایا کیونکہ اس سے ماں والا کام لینا تھا۔ اللہ نے اس کو جذباتی بنایا اس لیے کہ اس سے بہن والا کام لینا تھا۔ اللہ نے اس کو جذباتی بنایا اس لیے کہ نسل کی تعمیر، جنریشن کا کنسٹرکشن، تاج محل بنانے سے بڑا کام، کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے سے بڑا کام، ہوائی جہاز کا پائلٹ بننے سے بڑا کام، کسی اسکول کے پرنسپل بننے سے بڑا کام، سیٹلائٹ لے کر جانے سے بڑا کام، اور دنیا کے بڑے سے بڑے کھیل میں وہاں پر گولڈ میڈل جیتنے سے بڑا کام یہ ہے کہ نسل کی تعمیر کی جائے، گھر کو آباد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے عورت کی حقیقی عزت کا انتظام کیا۔ اور دوسری طرف یورپ نے، مغربی تہذیب نے، انسان دشمن طاقتوں نے اسے ماں بننے کے سوا سب کچھ بنایا، وفادار بننے کے سوا سب کچھ بنایا، محبت کرنے والی بہن بننے کے سوا سب کچھ بنایا۔ گھر سے نکلنا انسانی تاریخ میں عورت کا گھر سے نکلنا کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ آج یورپ کی عورت گھر واپس آنا چاہتی ہے، جوانی ڈھل گئی، سفیدی آ گئی، جسم کی طاقت کمزور ہو گئی، اب کلبوں کی چمک دمک باقی نہ رہی، اب قیمت لگانے والے نہ رہے، اب شوہر کی ضرورت سمجھ میں آئی، اب محبت کرنے والی اولاد کی اہمیت سمجھ میں آئی، پاک نظر ڈالنے والے بھائی کی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب وہ واپس آنا چاہتی ہے، لیکن بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں کون ہے۔ پہلے کسی مرد اور عورت کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لکھا جاتا، کیونکہ باپ تو گم ہو گیا۔ پھر جب ماں بھی پتہ نہ رہی تو گارڈین کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس لڑکے کا، اس لڑکی کا سرپرست کون ہے۔ وہاں پر انٹی اور انکل کے سوا تیسرا کوئی لفظ نہیں ہے رشتوں کی ترجمانی کرنے کے لیے، کیونکہ رشتے ہی نہیں ہیں۔ انٹی اور انکل بھی خاندانی اور خونی نہیں ہے۔ آپ باب المحرمات اٹھائیے، آپ باب النفقات اٹھائیے، آپ کتاب النکاح دیکھیے، آپ باب الفرائض دیکھیے۔ اللہ اکبر، کیسے رشتے ہیں اسلام میں۔ یہ میرے والد کا رشتہ ہے، یہ میری بہن کا رشتہ ہے، یہ میری وہ بہن ہے جس کے ماں اور باپ میرے ماں باپ ہیں، یہ وہ بہن ہے جن کے والد اور میرے والد ایک ہیں، یہ میری وہ بہن ہے جن کی ماں اور میری ماں ایک ہے۔ اخیافی بھائی، اللاتی بھائی، یہ میری خالہ زاد بہن ہے، یہ میری ماموں زاد بہن ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ میرا ددھیالی خاندان ہے، یہ میرا ننیالی خاندان ہے، یہ میرا سسرالی خاندان ہے۔
اور میں کتنے رضائی رشتے آپ کو بتلاؤں۔ رشتے بھی ہیں، حقوق بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، حقوق بھی ہیں، نفقات کے حقوق بھی ہیں۔ اگر وہ معذور ہوں تو مجھے خرچ دیا جانا چاہیے، اگر میں مر جاؤں تو کس کو کتنا حصہ دیا جانا چاہیے۔ صرف اسلام کی یہ خوبی کو لے کر دنیا کے کسی بھی مذہب کو چیلنج کیا جائے، انسانیت کا یہ پہلو کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ، قرآن کے 2-2.5 رکوع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، قیامت تک آنے والے رشتوں کی کروڑوں صورتوں کا میراث کا نظام، مرنے کے بعد جائیداد کو تقسیم کرنے کا نظام اتنا کلیئر بتایا گیا کہ ایک ایک پائی پائی واضح ہے۔ امریکہ میں ایک سائنٹسٹ کی بات ہو رہی تھی ایک بڑے عالم سے۔ ان بڑے عالم نے اس سائنٹسٹ سے پوچھا کہ یو ایس میں میراث کا کیا قانون ہے؟ اس نے اپنی لائبریری میں ایک بڑا انسائکلوپیڈیا رکھا ہوا تھا، 20-22 جلدوں میں، 20-22 والیوم میں۔ اس نے کہا اس میں یو ایس کا میراث کا نظام لکھا ہوا ہے۔ اس مفکر عالم نے کہا کہ قرآن نے صرف 2.5 رکوع میں ممکنہ پوری شکلیں، جو صورتیں پاسبل تھیں، ان ساری صورتوں کو قرآن نے نقل کر دیا ہے۔ اسلام کا معجزہ، اسلام کے اس ملک میں آنے سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ ڈسکوری آف انڈیا نہرو کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں نہرو نے لکھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور ابھی بھی کچھ تعداد میں کئی صوبوں کے اندر، راجستھان، میوات، پنجاب کے علاقوں میں آپ جائیے، شوہر کے مرنے پر بیوی کو بھی ساتھ میں جلا دیا جاتا ہے۔ ستی کی رسم آج بھی ان صوبہ جات میں پائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا یہاں پر صوفیہ کی آمد نے، اللہ والوں کی آمد نے، خدا کی توحید اور ایک ہی اللہ سے ہونے کی آواز نے دوسری تہذیبوں پر اثر ڈالا، اور اس کے نتیجے میں عورتوں پر سے یہ زیادتی ختم ہوئی ہے۔ چاہے برہمن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم کی کتاب میں، صحیفوں میں بتلایا گیا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کے گناہ کی وجہ سے دوسرے پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میں نے گزشتہ جنم میں کیا کیا مجھے پتہ نہیں ہے، اس جنم میں کتا بنا کے پیدا کر دیا گیا، بندر بنا کے پیدا کر دیا گیا، چھوٹی ذات میں پیدا کر دیا گیا، مجھے لو کاسٹ میں پیدا کر دیا، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کب بتایا گیا؟ کب عدالت قائم ہوئی؟ تناسخ ارواح کا عقیدہ، آوا گون کا عقیدہ، جنم جنم میں بدلہ دیے جانے کا عقیدہ، قرآن کو اللہ کے لیے آپ زندہ کتاب بنا کر پڑھیے، کوئی روایتی کتاب نہیں، آؤٹ آف ڈیٹ قسم کی کتاب نہیں، مردوں کی روح نکلوانے والی کتاب نہیں، شیاطین کو بھگانے والی کتاب نہیں، بے دینی کو ختم کرنے والی کتاب، دل اور روح کو زندہ کرنے والی کتاب، ایمان میں تازگی لانے والی کتاب بنا کر آپ اسے پڑھیے۔
اس جذبے سے آپ پڑھیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے پر زیادتی کی جائے، ایک جنم کا دوسرے جنم میں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم قیامت قائم کریں گے، ایک ایک نیکی بتلائیں گے، ایک ایک گناہ جتلائیں گے، اور ایک ایک فرد انسانی سے، ایک ایک مرد و عورت سے۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے بات کریں گے کہ بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ نیکی اور گناہ بتلانے کے بعد پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی جنت اور اس کی جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ایک پولیس ریٹائرڈ کو جیل میں جانے کا موقع ملا، وہ جیل میں گیا، باہر آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کو پوچھا گیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے جیل میں دیکھا کہ ماں کا قاتل اطمینان سے سو رہا ہے، میں نے دیکھا جیل میں کہ 10 نوجوانوں کا مرڈر کرنے والا، 10 خاندانوں کو اجاڑنے والا راحت کی نیند سو رہا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی پاگل ہے؟ کیا شک ہے کہ 10 خاندانوں کو اجاڑنا گناہ ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ ماں کا قتل کرنا گناہ ہے؟ پھر بھی اس کو راحت مل رہی ہے، تو اس کا مطلب کوئی اور زندگی ہے جہاں پر گناہ کی سزا اور نیکی کا انعام دیا جائے گا۔ کوئی اور زندگی ہے جس کو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے قرآن میں 10 جگہوں پر فرمایا یہ آخرت کا عقیدہ، یہ آخرت کا عقیدہ، یہ آخرت کا عقیدہ اس نے مجھے مجبور کیا کہ مجھے اسلام کی سچائی کو قبول کرنا چاہیے۔ میری دینی بہنوں، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی نسلوں میں اسلام کے ایک ایک حکم پر اعتماد عجیب بات ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکایات صحابہ شروع کرتے ہیں، صحابہ کی تعریف کرتے، صحابہ کی قسمیں بتلاتے، صحابہ کی پیدائش وفات لکھتے، لیکن جب وہ حکایات صحابہ شروع کرتے ہیں تو طائف کے واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے پوری دور اندیشی کے ساتھ سمجھ لیا تھا کہ اس ملک میں اور دنیا میں وہ حالات آنے والے ہیں کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ارتداد کی لہر چل پڑے گی، ہماری بیٹیاں تنخواہ کے لیے، گوری چمڑی کے لیے، وقتی جذبات کے لیے غیر مسلم لڑکوں سے، غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح تک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں قادیانیت کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، ملکوں کے اندر علاقوں میں الحاد کا فتنہ، شیطان کے پجاری فیس بک کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں ایسے انسان جڑے ہوئے ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کی وہ ہے کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ایتھیزم، الحاد سب سے زیادہ پھیلتا ہوا مذہب ہے، خدا کا انکار سب سے زیادہ فروغ پانے والا نظریہ ہے۔ میں خدا کا انکار کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ موٹا سا جواب ہے، میں خدا بننا چاہتا ہوں۔ میں خدا کا انکار کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ تاکہ خواہش کی بے لگام
اطاعت کرنے میں، مان کر چلنے میں سہولت ہو جائے۔ خاندانی نظام بکھر گیا، معاشی نظام ٹوٹ گیا، سیاسی نظام ناکام ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعے سے سناتا ہوں۔ ایک عالم دین نے لکھا کہ جب بچے پہلے یورپ جاتے تھے تو مائیں کہتی تھی بیٹا ہم نے تمہارے لیے خاندان کی بیٹی دیکھ رکھی ہے، آنے کے بعد یہیں پہ نکاح کرنا۔ پھر اس کے بعد ماں کہنے لگی بیٹا جا رہے ہو، نکاح کا تقاضا ہو تو مسلمان لڑکی سے کرنا، غیر مسلم سے نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد بے دینی بڑھی تو ماں کہنے لگی بیٹے نکاح کرنا ہے تو عورت سے کرنا، مرد سے نہ کرنا۔ اور اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مائیں اپنی نسل کو یہ نصیحت کر رہی ہیں کہ بیٹے آپ لڑکے ہیں، لڑکے بنے رہنا، لڑکی نہ بن جانا۔ ٹرانسجینڈر کا تصور یہ بھی ایک حد تک ٹھیک تھا، لیکن گزشتہ ایک سفر میں ساؤتھ افریقہ کے بڑے قاری صاحب نے ہمیں سنایا کہ امریکہ کی عدالت نے مقدمہ چل رہا ہے کہ ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ میں اپنے آپ کو انسان فیل نہیں کرتی ہوں، ایک کیٹ فیل کرتی ہوں، اپنے آپ کو میں بلی سمجھ رہی ہوں۔ تو بلیوں کا سا ڈریس اس نے پہن لیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بلیوں کا سا معاملہ ٹریٹ کیجئے، سلوک کیجئے، انسانوں کا سلوک مت کیجئے۔ ایک چوپائے کی استنجا کی جگہ کچھ طے نہیں ہوتی، وہ ریٹی میں، ڈبے میں، کہیں پر بھی استنجا کرتا ہے اور اس کے کپڑوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بھی اسی چوپائے کی طرح معاملہ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اور امریکہ کی عدالت میں یہ مقدمہ سنا جا رہا ہے، اس مقدمے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ بتائیے آپ، خدا سے بغاوت اور خدا کا انکار انسانوں کو کتنا توڑ دیتا ہے، انسانیت کو کتنا بے لگام بنا دیتا ہے۔ ایمان واقعی ایسی چیز ہے، اصحاب کہف کی طرح ملک چھوڑنا گوارا ہے، کفر بکنا گوارا نہیں۔ ایمان واقعی ایسی چیز ہے، اصحاب اخدود کی طرح پورے گڑھے کے اندر نسلوں کو جلوانا گوارا ہے، لیکن کفر بولنا گوارا نہیں ہے۔ واقعی ایمان ایسی چیز ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی طرح قرآن دیکھیے نا، نبی کی مثال نہیں سناتا ہے، کسی مرد کی مثال نہیں سناتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، ایمان والوں کو مثال دی جا رہی ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے۔ سٹیزن شپ نہیں چھوڑا، شہریت کو نہیں چھوڑا، گھروں پر بلڈوزر نہیں چلے، بلکہ رائل اسٹیٹس ٹھکرایا، شاہی اعزاز سے نکالا گیا۔ تفسیر کی کتابوں کے مطابق پیروں میں کیل ٹھونکے گئے، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے۔ عورت کا جلدی دل ٹوٹتا ہے، ایک چھوٹا سا مکان اس کی زندگی کی آخری خواہش ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس حالت میں یہی دعا کی، اور قرآن نے اس دعا کو نقل کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے اللہ، ان سب قربانیوں کے بدلے میں ہم جنت چاہتے ہیں، جنت کا ایک ٹکڑا چاہتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی روح پرواز کر گئی، مسکراتے ہوئے دنیا سے چلے گئی۔ مرنا تو اپولو کے بستر میں بھی ہے،
مرنا تو کیئر کے بستر میں بھی ہے، مرنا تو کینسر اور ڈائلسس میں بھی ہے، مرنا تو کئی دن کے کوما میں بھی ہے۔ شہادت سے بہتر کوئی مرنا نہیں ہے، شہادت سے زیادہ آسان کوئی موت نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنی نسلوں کو اس عزم کے لیے تیار کرنا ہے کہ بیٹا اس ملک میں رہنا ہے، نہ ملک کی دھرتی کو چھوڑنا ہے، نہ اسلام کے بارے میں کوئی شک اور اسلام کے بارے میں کوئی بے اعتمادی، عقیدے میں کوئی تحریف اور انحراف کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری ماؤں نے یہ کام کیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، باہر ہندو مسلم جھگڑا ہونے لگا۔ میں کوئی جذباتی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اکسانے ورغلانے کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں۔ ایمان پر استقامت، ایمان پر کوئی کمزوری نہیں، نہ ظالم بنے نہ مظلوم بنے، نہ ظالم بنے نہ مظلوم بنے۔ مایوسی اور شکست خوردگی اور خوف کے سائے سے اپنی نسلوں کو نکالیے۔ ایمان والے کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے موت سے نہ ڈرنا۔ آپ نے بتلایا کورونا کے زمانے میں ایمان والی قوم کیا ہوتی ہے، آپ نے بتلایا۔ ایمان والوں کی ساری کمزوریوں کے باوجود ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا، ملک بھر کے بارے میں سنا، دوسری قومیں دروازہ بند کر چکی تھیں اپنے گھروں کا، اور آپ کھانا پکا کر کھلا رہی تھیں۔ دوسرے ڈاکٹروں نے موت سے ڈر کر اپنے ہاسپٹل بند کر لیے تھے۔ ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہماری تنظیموں نے، ہماری تبلیغی جماعت نے دواخانوں میں کھانا تقسیم کیا، مریضوں پر دعا پڑی، تسلی کے 2 بول بولے، مسجدوں سے نظام بنایا گیا۔ مدراس میں جب سیلاب آیا اور گجرات کے کنارے میں جب زلزلے آئے، اس وقت ان مدارس نے کام کیا۔ اس جذبہ قربانی کو باقی رکھنا ہے، اس جذبہ قربانی کو بڑھانا ہے، اس دینے کے ہاتھ کو باقی رکھنا ہے۔ یہ امت دینے کے لیے آئی ہے، یہ امت اوپر والے ہاتھ والی ہے۔ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، کانٹے کا جواب کانٹا نہیں ہے، ورنہ کانٹے جمع ہو جائیں گے۔ نفرت کا جواب محبت ہے، کانٹے کا جواب پھول ہے، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے، اینٹ کا جواب محبت ہے۔ اس ملک کے اندر اسلام محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے اتنا نہیں پھیلا، محمود بیگڑا کے ذریعے سے اتنا نہیں پھیلا جتنا سید علی ہمدانی سے پھیلا، جتنا خواجہ اجمیر سے پھیلا، جتنا گیسو دراز سے پھیلا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ اہل اللہ اور صوفیہ بے غرض ہو کر حکومت کی کسی طلب کے بغیر، دولت کی کسی ہوس کے بغیر اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بے لوث قسم کی دعوت دیا کرتے۔ اس ملک کی قومیں شودر قوم، اس ملک کے کیرلا اور تمل ناڈو کے رہنے والے اصل ہندوستانی کیرلا اور تمل ناڈو کے رہنے والے لوگ، یہاں کے بدھسٹ، یہاں کے جینی، ان کو کاٹا جاتا تھا، ان کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان کو مذہب کی تعلیم سننے پر آج بھی کتابوں میں لکھا ہے سیسا پگھلا کر کان میں ڈالا جائے، اگر مندر میں داخل ہو ٹانگ توڑ دی جائے، اگر عورتیں ان کی آدیواسی اپنے کندھے کو ڈھانکے تو اس کے کندھوں کو کاٹ دیا جائے۔ آج بھی ہندو مفکرین نے اس موضوع پر کتابوں کو لکھا ہے۔ یہ صوفیہ اور یہ اللہ والے، انہوں نے اپنے دسترخوان پر ان کو بٹھایا، انسانی مساوات کا پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرت خواجہ اجمیر کے ہاتھ پر 60 لاکھ لوگوں نے کم سے کم تعداد، کم سے کم والی روایت جو حضرت خواجہ اجمیر کے بارے میں ہے 60 لاکھ کی ہے، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں، اپنی تمناؤں کو بدلیے، اچھے زیور مل جائیں، اچھے کپڑے مل جائے، اچھے یورپ کے ملکوں میں جانے کی نعمت مل جائے، اور چمکتی ہوئی گاڑیاں مل جائیں، زندگی کی راحتیں مل جائیں، ان گھٹیا تمناؤں کے بجائے اونچی تمنائیں، اونچے حوصلے۔ بہت آنسو بہہ گئے اپنی بہو کے دکھڑے سنانے میں، بہت آنسو ضائع ہو گئے اپنی ساس کی شکایتیں کرنے میں، بہت آنسو ضائع ہو گئے اپنی دیورانی جٹھانی، اپنی ننند بھاوج کے مسائل کے گنوانے میں۔ کچھ آنسو اس بات پر بھی نکلے کہ حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت علیمیہ سے فرماتی تھی، علیمیہ کیا کچھ یورپ کے لوگ تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگ گئے؟ ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ یورپ کے لوگ تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کریں۔ اس ماں نے فاقوں کو چھوٹا سمجھا اپنے بیٹے کی دینی تربیت کے مقابلے میں، اس ماں نے اپنی بیوگی کو چھوٹا سمجھا اپنے بیٹے کو مجدد بنانے کے عزم کے مقابلے میں۔ محمد فاتح کو جانتے ہیں آپ؟ استنبول کو فتح کرنے والا، ترکی کو فتح کرنے والا محمد فاتح، ان کی ماں بچپن میں لے جاتی استنبول کے دروازے کے پاس اور یہ کہتی، محمد تم ہی ہو وہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا ایک قوم آئے گی، نعم الامیر و نعم الجیش، وہ لشکر کتنا مبارک ہوگا، وہ امیر کتنا مبارک ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ بیٹا تم ہی ہو قسطنطنیہ کے فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ماں۔ مجددین میری دینی بہنوں صرف یوں ہی پیدا نہیں ہوتے ہیں، ان مجددوں کی ماؤں، ان مجددوں کی بہنوں کی زندگیوں کو آپ پڑھیے، ان کی دعاؤں کو آپ سنیے، آپ ان کی تنہائیوں کے سجدوں کو دیکھیے، وہاں پر یہ تصویریں نظر آئیں گی۔ صلاح الدین ایوبی سے ان کی ماں کہتی تھی، یہ جو تمہیں بیت المقدس نظر آ رہا ہے صلاح الدین تم اسے واپس لانے والے ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان سے کہتی تھی کہ تمہیں حدیث کی خدمت کرنا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت تنگی میں گزر بسر، لوگ وظیفہ دیا کرتے کھانے پینے کپڑے پہننے کا۔ امام شافعی کی ماں کہتی، مجھے کپڑا نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، کاپی قلم چاہیے، مجھے اندھی محبت کو چھوڑا نسلوں کی تعلیم پر۔ وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کے خاندان کی عورتیں کہتی، الیاس ہمیں تجھ سے صحابہ کی بو آ رہی ہے۔ آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علیمیہ فرماتے تھے، عالم اسلام کا وہ خطیب جس کو دنیا نے سب سے زیادہ سنا ہے، جس کو دنیا نے سب سے زیادہ سنا ہے، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ۔ ماں نزع کی کیفیت میں ہے، مرض الموت میں ہے۔ لوگوں نے کہا عمر کو دیوبند سے بلا لے، ماں نے کہا نہیں نہیں، میرے بیٹے کی تعلیم کا حرج ہو جائے گا۔ اوسان اور حواس ختم ہو گئے، زندہ لاش بن گئی تقریباً۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک آنکھ کھولا، کہنے لگی دیکھو دیکھو فرشتے میرے بیٹے عمر کو ملاقات کے لیے لائے ہیں، اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ ایسی مائیں جو اپنی روح کے نکلنے کے وقت بھی یہ تمنا کہ میرا بیٹا دین کی خدمت میں رہے۔ چند چولہے بجھتے ہیں، چند چولہوں کے بجھنے کا غم کیا ہے؟ جب ہزاروں چولہے روشن ہونے لگ جائیں، جب ہزاروں گھروں میں دین کا چراغ
جلنے لگ جائیں، اس کے مقابلے میں یہ فاقے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں کپڑوں کی سادگی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میری دینی بہنوں، میں اسی امید پر آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اسی حسن ظن سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی گودوں میں ایسے مجدد پیدا ہو جائیں، آپ کی نسلوں میں ایسے ولی پیدا ہو جائیں، آپ کی قربانیاں وصول ہو۔ شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ بیٹی کا نکاح کرنے کے بعد جب بیٹی میکے آئی، پوچھا بیٹا اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ تو بیٹی نے کہا ابا جی آپ نے کہا تھا بہت بڑا ولی ہے، وہ تو ایسے ہیں کہ سحری کرتے ہیں تو افطار کے لیے روٹی بچا کر رکھتے ہیں، جنہیں اتنا بھی یقین نہیں کہ جس اللہ نے سحری کروائی ہے وہی اللہ افطار کروائے گا، جن کو اتنا یقین نہ ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ توکل کی ایک بلندی، قناعت کا ایک اونچا وصف، اللہ کی ذات پر یقین کا ایک نمونہ اس بندی کی زندگی کے اندر۔ ہماری آپ سے تمنائیں ہیں، صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا آنا صرف نورانی قاعدے کے چند الفاظ رٹنے کے لیے نہیں، چند دعاؤں کے پڑھنے کے لیے نہیں، بہشتی زیور کی تکمیل کے لیے نہیں، آپ کے ذریعے سے آپ جہاں رہیں وہاں پر مکتب کا نظام شروع ہو جائے، آپ کی بیٹیاں جہاں پہنچیں محلے کا رخ بدل جائے، اسلامی تعلیمات کی نمائندگی، اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، حلالہ کیا ہے، پرسنل لا کیا ہے، اسلام کی تاریخ کیا ہے، اسلام نے حجاب کا کتنا بہترین تحفہ دیا ہے، اسلام نے عورت کو کیسی عزت دی ہے، آپ کے ذریعے سے کالجوں کا ماحول بدلے، یونیورسٹیوں کا ماحول بدلے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی بن چکی ہے، گجرات میں بھی نافذ ہو چکی ہے، کرناٹک میں نافذ ہو چکی ہے، ہمارے پاس سینٹرل یونیورسٹی ہے، مولانا آزاد یونیورسٹی، وہاں پر کہہ دیا گیا کہ آپ مغلیہ سلطنت کی تاریخ کو نکال کر ہندوستان کی تاریخ کو لکھ دیا جائے۔ پروفیسر حیران کہ 700 سال کی تاریخ کو اگر میں نکال دوں گا تو پھر اس ملک کی تاریخ لکھی کیا جائے گی؟ یہاں کے آشرموں میں کیا تھا؟ یہاں کی بیواؤں کے آشرم میں کیا کیا جاتا تھا؟ یہاں کی مندروں میں کیسے زیادتی تھی؟ اگر محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا تو اس لیے حملہ کیا کہ وہاں پر پنڈت وہاں کی بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ اگر سومنات کی مندر پر حملہ کیا، تاریخ کی سچائیوں کو پڑھیے، پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوئیے۔ ہٹلر نے کہا تھا جھوٹ بولو، خوب بولو، چار طرف سے بولو، سچ ملا کر بولو تاکہ جھوٹ کو سچ سمجھا جائے۔ جہاں پر نسل کشی ہوتی ہے، جہاں پر جونوسائیڈ کرنا ہوتا ہے، جہاں پر پورے ملک کو صاف کر کے ایک کمیونٹی کو ختم کر کے دوسری کمیونٹی اپنا ڈومینیشن چاہتی ہے، اللہ کے نظام کے تحت اللہ ہمیں جگانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں واپس لانا چاہتے ہیں، اللہ پورے اسلام پر لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دشمن کو مسلط کیا۔ تاریخ کی سچائیوں کو جاننا آپ کے ان مکاتب کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں، سنڈے کلاسز کا رواج ہو، آپ کے ذریعے سے ایوننگ ٹیوشن سینٹرز کا رواج ہو۔ آپ اگر اسکول نہیں کھول پاتی ہیں، آپ اگر کالجز میں نہیں جا پاتی ہیں تو آپ کم سے کم ہر اتوار کو 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹوں کے لیے بچیوں کو بلائیے،
انہوں نے سلیبس میں جو زہر پڑھا ہے اس کے مقابلے میں توحید، رسالت، اسلامی تعلیمات کو سنائیے، اور ایوننگ ٹیوشن سینٹرز کے ذریعے سے آپ نے 10th پڑھا ہے، آپ نے 12ویں پڑھی ہے، آپ نے گریجویشن کیا ہے، آپ ٹیوشن سینٹر چلائیے، ماڈرن سبجیکٹ کو پڑھائیے، ماڈرن سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے اسلام بھی انہیں سنایا کیجئے، سیرت بھی انہیں سنایا کیجئے، محبت بانٹیے۔ کم سے کم درجے میں علم اتنا نہیں ہے، محبت بانٹیے۔ ایک آدمی شراب پینے کے لیے شراب کی دکان میں گیا، اس سے بوتل چھوٹ گئی، آ کر خادم کہنے لگا غم نہ کیجئے، دوسری بوتل دے دیتا ہوں۔ اس کے کچھ دن کے بعد وہ توبہ کے ارادے سے مسجد میں آیا، فون کھلا رہ گیا، نماز ختم ہوتے ہی پورے مصلیوں نے گالیاں دینا شروع کی، بدتمیزی کرنا شروع کی۔ بیوقوف جاہل کہیں کے، مسجد کا ادب تجھے پتہ نہیں ہے، فون بند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا شراب پلانے والا اتنے پیار سے پلاتا ہے، نماز پڑھوانے والے کیسی بدتمیزی سے پڑھواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آندھرا کے دیہاتوں کو دیکھا ہے، وہاں پر بڑے بڑے ہاسپٹلز عیسائیوں کے اور بڑے بڑے دواخانے، اسکولز عیسائیوں کے، پوری زندگی ایک نن قربان کر دیتی ہے مردہ عیسائیت کو چلانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 13 سال تک، نرسری، LKG UKG کے 3 سال اور فرسٹ سے لے کر 10 تک 13 سال انہوں نے کالجز کم قائم کیے، انہوں نے پوری دنیا میں عیسائی مشنریز نے یونیورسٹیز کم قائم کیے، لیکن نرسری سے 10 تک کے اسکول قائم کیے کہ 13 سال جو بچہ ہماری گود میں رہ کر جمعہ بھی نہیں پڑھے گا، 13 سال جو بچہ ہماری گود میں رہ کر روزانہ اسکول میں داخل ہوتے ہوئے حضرت مریم کے اسٹیچو کو دیکھے گا، حضرت عیسیٰ کے مجسمے کو دیکھے گا، نن کی صحبت میں رہے گا، وہ ضرور عیسائی بن جائے گا، ضرور اس کے دل میں اسلام کی عظمت کم ہو جائے گی۔ اگر عیسائی عورتیں اس جذبے کے ساتھ پڑھاتی ہوں، اور میرا جذبہ صرف تنخواہ کے حاصل کرنے کا، میرا جذبہ صرف وقت کے پورا کرنے کا، تو میرے ذریعے سے سچا مذہب بھی کیسا پھیل پائے گا؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، پڑھانے والا اگر اللہ والا ہو، بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا لے گا، اور اگر پڑھانے والا ملحد اور بددین ہو، قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا لے گا، قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا لے گا، اپنی گندی ذہنیت کو منتقل کر کے۔ تو یہ دوسری بات، مکاتب کے قائم کرنے، دعوت کی محنت میں حصہ لینے، اور جہاں رہیں وہاں پر بانجھ بن کے نہ رہیں۔ ہمارے بڑوں کی دعاؤں کا ایک جملہ تھا، اے اللہ ہمیں بانجھ بنا کر موت نہ دیجیے۔ اور آخری بات، اپنی معاشرت کو بنائیے۔ تہجد آسان ہے، اشراق آسان ہے، لیکن بہو سے معافی چاہنا مشکل ہے۔ ایک ایک بیٹھک میں قرآن آسان ہے، ساس سے معافی چاہنا مشکل ہے۔ اپنی معاشرت بنائیے، معاف کرنے والے بنیے، معافی چاہنے والے بنیے، چھوٹے بننے والے بنیے۔ عزت دینے والے اللہ ہیں۔ واقع عفق کو دیکھیے، امی جان پر تہمت لگی، حضرت ام رومان بے قابو نہیں ہو گئیں۔ بول بیٹی کو بولنے سے پہلے سوچو، یہ بول
میری بیٹی کا اعتماد اس کے سسرال پر بڑھائے گا یا اس کا اعتماد سسرال پر سے ہٹا دے گا؟ میرا یہ کہا جانے والا بول بیٹی کے لیے شوہر سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا یا شوہر سے دور کرنے کا ذریعہ بنے گا؟ تکلیف کی بات ہے۔ آج سبھی لوگ کہتے ہیں، وکیل بھی کہتے ہیں، قاضی بھی کہتے ہیں کہ پہلے طلاق کا ریٹ زیادہ تھا، طلاق کا ریشیو زیادہ تھا، ڈیورس کی مقدار زیادہ تھی، آج خلا کی مقدار زیادہ ہے۔ پہلے مرد بیویوں کو چھوڑتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے، اب بیویاں مردوں کو چھوڑ دیتی ہیں میکے بیٹھتے ہوئے۔ اور عورت کا میکے میں بیٹھنا صرف اپنا گھر اجاڑنا نہیں ہے، اپنے بھائیوں کا بھی گھر اجاڑنا ہے۔ عورت کا میکے میں بیٹھنا اپنی بہنوں کو بھی میکے بیٹھنے پر جری بنانا ہے۔ عورتوں کا میکے میں بیٹھنا اپنی بیٹیوں کو خلا پر جری بنانا ہے۔ کہاں پر مزاج ایک رہے ہیں؟ کہاں پر مزاجوں میں ٹکراؤ نہیں رہا ہے؟ مزاجوں پر صبر کے بغیر کون سا گھر آباد ہوا ہے؟ معاشرت سیکھی ہے، معاشرت سیکھی ہے۔ ضد نے عدالتوں کو بھر کر رکھ دیا، انا نے وکیلوں کی جیب کو گرم کر دیا۔ جو ہارتے ہیں وہ جیتتے ہیں، جو جیتتے ہیں وہ رشتے ہار جاتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، حضرت صبر 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 کب تک ہے؟ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، صبر تو قبر تک ہے، صبر تو قبر تک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتب خانے میں نوکر پر بہت ناراض برس رہے تھے، کتنا معاف کروں تجھے، کتنا نبھاؤں تجھے؟ تو مولانا الیاس صاحب بازو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، زکریا ادھر آ اور کان قریب کیے، اس کو اتنا نبھا جتنا کہ تیرا رب تجھے نبھا رہا ہے، اس کو اتنا معاف کر جتنا تیرا رب تجھے قیامت کے دن معاف کروانا تم چاہتے ہو۔ یہ رخ اگر ہوگا گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، خاندان جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ حق دینے والوں کو حق ملا کرتا ہے، حق مانگنے والوں کو حق نہیں ملا کرتا ہے۔ حق دینے سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، حق مانگنے سے جھگڑے بڑا کرتے ہیں۔ حق بھی سیکھو، حد بھی سیکھو۔ ماں باپ کا حق ہے لیکن حد بھی ہے۔ میری ماں کا حق اتنا نہیں ہے کہ میں شریعت کو نظر انداز کر دوں۔ حضرت تھانوی نے کتاب لکھی، تعدیل حقوق الوالدین، حقوق تو ہیں لیکن حد بھی ہے، ناجائز چیز پر مجبور نہیں کر سکتی ہے، شریعت کی خلاف ورزی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے۔ فون کے بے قابو استعمال سے بچیے، میں بھی اس کا مریض، میری گھر کی عورتیں بھی مریض، امت کا بڑا طبقہ مریض۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں، آج بیٹی نے غیر کو کیوں دل دیا؟ آج بیٹے نے واٹس ایپ کی نالیوں میں اپنی بیوی کو کیوں تلاش کیا؟ اس کی بڑی وجہ، میں نے بیٹی کو گھر میں محبت نہیں دی، اس نے باہر محبت تلاش کیا۔ بیوی نے شوہر کو گھر میں محبت نہیں دی، شوہر نے دائیں بائیں بدکاری کے راستے تلاش کر لیے۔ بھائی نے بہن کو گھر میں محبت نہیں دی۔ تو دل کا تو خلا ہے، دل میں تو ایک کونا ہے کہ جو محبت کو چاہتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی چاہے، مجھے کوئی محبت کرے، مجھے کوئی اپنائیت دے۔ لیکن چار آدمی بیٹھے ہیں، چاروں آدمی اپنے فونوں میں ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ معاشرت کو بنائیے۔ ہم جب گھر میں بیٹھیں گے، کھانے کے وقت کوئی فون نہیں اٹھائے گا۔ بیڈ روم میں جب میں داخل ہوں گا تو ہم میں سے کوئی فون استعمال نہیں کرے گا۔ غائب کی اہمیت نہیں،
حاضر کی اہمیت ہے۔ جب شوہر گھر میں داخل ہوں گے میں پوری تیاری کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کروں گی۔ شوہر کے آنے کے وقت اپنی ماں سے لمبی گفتگو نہیں، اپنی بہنوں سے لمبی گفتگو نہیں۔ آپ ان میں سے ایک ایک جزئیے کو ہلکا نہ سمجھیے، یہ چنگاریاں ہیں، یہ پٹاخے ہیں جو گھروں کو، رشتوں کو ویران کر رہے ہیں۔ اس ادارے میں آپ کا قیام، اس مدرسے کے مشن کا حصہ بننا کوئی معمولی سعادت کی بات نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں جو ان اداروں سے محروم ہیں، میں دسیوں اپنی عالمہ بیٹیوں کو جانتا ہوں، دسیوں عالمہ بہنوں کو میں جانتا ہوں جو آندھرا کے ایک دیہات میں چھوٹے سے مکان میں 100 بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ ایسی کینسر کی پیشنٹ عورتوں کو جانتا ہوں کہ پیٹ کے کینسر میں آخری سانس تک 100 بچوں کو مکتب میں اس نے پڑھایا ہے۔ کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، اپنا زیور بیچ کر وہ مکان کا کرایہ دیتی ہے تاکہ مکتب کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ آپ کو بنا بنایا سسٹم ملا، بنے بنائے اساتذہ ملے۔ ہمارے پاس آپ کے قرہ حضرات آئے اور آپ کے خطاطی جاننے والے ساتھی آئے، انہوں نے قرات سکھلایا۔ ابھی میرے ساتھ 4 علماء ہیں، وہ چاروں کی درخواست ہے کہ ہمیں یہاں کے قاری دلوائیے، آپ ہمیں یہاں کے خطاط دلوائیے۔ ہم اپنے حفظ کے نظام کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی لڑکیوں کے نظام کو با تجوید بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی جگہ پر رہ کر بھی اگر جاہل مر جائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی محرومی سے پناہ عطا فرمائے، اور بچی کچی زندگی ہماری اور ہماری نسلوں کی اسلام اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین، یا احق من عبد ویا اجود من اعطا ویا اکرم من سئل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ وقت کی ناقدری کو معاف فرما دیجئے، صحت کی نعمت کی ناقدری کو معاف فرما دیجئے، جوانی کی نعمت کی ناقدری کو معاف فرما دیجئے، دینی ماحول کی ناقدری کو معاف فرما دیجئے، قرآن اور اسلام کی نعمت کی ناقدری کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی تنہائیوں کے ناپاک کرنے کو معاف فرما دیجئے، تمناؤں کو گندا بنانے کے جرم کو معاف فرما دیجئے، نسلوں کی تربیت اسلامی انداز میں نہ کرنے کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے پاس سوائے توبہ کے آنسو کے کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، آپ وقت میں برکت دینے والے ہیں۔ اے اللہ بہت زندگی کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا، دین کی خدمت کے بڑے بڑے خواب، دین کی خدمت کے بڑے بڑے خواب اپنے اور اپنی نسلوں کے بارے میں دیکھ رکھے ہیں، آپ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، آپ شرمندہ تعبیر کر دیجئے۔ اے اللہ مخلص افراد مسخر کر دیجئے، عوام کے دلوں کو متوجہ کر دیجئے، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ مائیں، ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ علماء جس علاقے میں جائیں خلقت کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے،
ان کو رونق درس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس وہ روحانیت نہیں، ہمارے پاس وہ قوت دعا نہیں، ہمارے پاس وہ علم اور حکمت نہیں۔ اے اللہ برتن بھی دیجئے اور اس برتن میں صفات بھی دیجئے، ہمیں ظرف بھی عطا فرمائیے، مظروف بھی عطا فرمائیے، ہمارے ذریعے سے خاندانوں کو بدل دیجئے، نسلوں میں انقلاب بپا کر دیجئے، حاجیوں کی تربیت کروا دیجئے، قربانی کے شعار کو زندہ کروا دیجئے، تقسیم جائیداد کے نظام کو آباد کروا دیجئے، معاشرت کا اعلیٰ نمونہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری بیٹیاں بہت دور دور سے آتی ہیں، اللہ آپ کی محبت میں آتی ہے، آپ کے کلام کی محبت میں آتی ہے، اس بے دینی کے دور میں آتی ہے، اس گرمی اور حرارت میں آتی ہے۔ اے اللہ آپ کی ستاری کا واسطہ، آپ کی غفاری کا واسطہ، اے اللہ آپ کے رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ، اے وہ رب جس نے بشر حافی کو بدلا، فضیل بن عیاض کو ولی بنایا، مالک بن دینار کو ولی بنایا، وحشی کو صحابی بنایا، ہندہ کو صحابیہ بنایا، اے رب اس مجمع پر وہ نظر فرما کہ ہم سب کو ولیوں کی صف میں شامل کر لیجئے، اپنے خاص بندوں اور بندیوں کی صف میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ سجدے کی لذت دیجئے، ذکر کا ذائقہ دیجئے، دل جیتنے کے ہنر دیجئے، حافظے کی قوت دیجئے، ہمارے بچے بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، بن نکاح ہیں بیٹیاں بیٹے مناسب جوڑے مقدر کر دیجئے۔ اے اللہ میرے وہ بڑے جن کی عمریں دین کی خدمت میں گزر گئیں، ان کی آنکھوں کو ان کی نسلوں کے بارے میں ٹھنڈا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو آنے والی نسلوں کے بارے میں ٹھنڈا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں داعیوں کو پیدا فرما، عارفوں کو پیدا فرما، عاشقوں کو پیدا فرما، مجددوں کو پیدا فرما، مفسروں کو پیدا فرما، آنے والی ایک ایک بہن کو پردے والا ذاتی مکان عطا فرما، اپنے غیر سے مستغنی فرما۔ اے اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کے سوا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیس لنا رب سواک ولک عباد سوانا لست بإلہ یبید ذکرہ ولست بإلہ یبید ذکرہ۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اغننا برحمتک عن رحمت عمن سواک، غیروں کی چوکھٹ پر جانے نہ دیجئے، غیر سے امید کی کوئی لہر آنے نہ دیجئے، اپنی ذات اپنی چوکھٹ کا بھکاری بنائے رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔